اور تھا نا جب یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا تو صرف اس کی ذات ہی تھی. اور ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی نہیں ہوتا ہم اس کی ذات سے ہی مدد مانگتے ہیں اوبویسلی, اور اس طرح سے پروگرام جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں ہم. اور علی حمزہ ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک اور اسی سے بات کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ مصور صاحب اس حوالے سے کچھ بتانا چاہ رہے تھے. جی بالکل, بہت شکریہ. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی قرآن کے ترجمہ کے حوالے سے. جیسے بتایا گیا کہ ہر سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر ہوتا ہے, ہر شعر کی یا ہر جو مشکل چیز کی ایک تشریح ہوتی ہے. تو جو علماء نے اس بارے میں فرمایا ہے وہ میں سمجھتا ہوں, جو میں نے علماء سے سن رکھا ہے, کہ قرآن کا ترجمہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر حدیث اس کے ساتھ بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ جو ہے وہ گمراہی سے پہلے تو سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس قرآنی آیت جس کا حضرت صاحب نے ذکر کیا. دیکھیے قرآن میں مور دین 700 ٹائمز نماز کا ذکر آیا, لیکن نماز کے کیا ارکان ہیں, کیا سنت ہیں, کیا واجب ہیں, کیا فرائض ہیں, کیا نماز سے پہلے کے ہیں اور کیا نماز کے بعد کے ہیں, نماز کے اندر کے ہیں, یہ ساری چیزوں کی ڈیٹیل ہمیں ملے گی حدیث شریف کو ساتھ میں پڑھنے سے. قرآن کہتا ہے حج کریں, قرآن کہتا ہے عمرہ کریں, قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دیں. اب زکوٰۃ کس نے دینی ہے, کب دینی ہے, کتنی دینی ہے, کس کو دینی ہے, اس کے ساتھ حدیث شریف کو جو ہے وہ لے کے چلنا بڑا ضروری ہے. تو میں یہ یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ آسان لفظوں میں کہ اگر ترجمہ ہے اور اس کو پڑھ کر گمراہ ہو جانے کا خدشہ ہے تو وہ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی سوچ, اپنی عقل, اپنی بساط کے مطابق اس کے ترجمے کا مطلب لے لیتے ہیں. اس کی تشریح میں, تفصیل میں جب جانا چاہیں یا سیکھنا سمجھنا چاہیں تو پھر اس کے لیے حدیث شریف ہمارے لیے بالکل اس طرح سے. اچھا آپ سب آپ بتائیں کہ آپ ویسے ترجمے کو جب آپ پڑھ رہے تھے یا سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ نے کن چیزوں سے جو ہے سورہ قمر کی آیت ہے. سورہ قمر میں اللہ رب العزت نے 4 مرتبہ ایک ہی آیت کا تذکرہ فرمایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, بے شک ہم نے اس نصیحت کو آسان کر دیا ہے تاکہ جو چاہے اس میں سے نصیحت لے لے. یہ دونوں علماء کرام کی بات کو ہی میں آگے بڑھاتے ہوئے ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو کو تھوڑا سا ڈسکس کروں گا. مطلب میں نے ایک بک جو اپنا بکلیٹ ایک لکھا تھا اسلام, سائنس اینڈ ایتھیزم, اس میں بھی میں نے اس اسپیکٹ کو ڈسکس کیا بارہا کہ جب ہم ایک تو اینگل یہ ہے نا جو علامہ صاحب نے, وقاص بھائی نے بار بار کہا آئی ڈو ایگری ود ہم, کہ ہم سب کانٹیننٹ کے پرسپیکٹیو کو دیکھتے ہیں. تو میں کلاس میں بچوں کو یہ کہتا ہوں ساڈا رولا ہے جی گھر وچ پنجابی بولو, دوستوں کے ساتھ اردو بولو, یونیورسٹیز میں انگلش بولو, مرنے کے بعد صاحب عربی میں دو. تو یہ کمیونیکیشن گیپ تو ہماری یوتھ کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, سر بہت سارے لوگ ایسے ہیں, جیسے آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ ڈاکٹر مورس. بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا, جسٹ گوگل اس کا نام گوگل کریں اور دیکھیں کہ کیسے قرآن کی ایک آیت نے اس دنیا کے سب سے بڑے گیسٹرولوجسٹ کو کنورٹ کیا. ہی ٹک 3 years. اور وہ ورس کون سی تھی؟ اچھا آپ صاحب, ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا ہے کیونکہ ہم نے اب نیچے جو ہے اپنے ویورز کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی علی امجد بات کر رہے ہیں. ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. اچھا ہمارا ان سے رابطہ منقطع ہو گیا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے جیسے رابطہ دوبارہ بحال ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ ان کو دوبارہ شامل گفتگو کرتے ہیں. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے نان مسلمز ایسے ہیں, کیونکہ وہی ان لرن دا لرن. جب آپ ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, ڈاکٹر مورس ہیں, مطلب آئی کین کوٹ نمبر آف پیپل, ڈاکٹر کیتھ مور ہیں, انہوں نے ایمبریولوجیکل ورسز آف دا قرآن جب ان کے سامنے پیش کی گئیں, کین یو بلیو دس, نان مسلم وہ کنورٹ نہیں ہوئے. ڈاکٹر مورس تو بعد میں ہو بھی گئے, انہوں نے پھر کتاب بھی لکھی. بلکہ میں بتاتا بھی چلوں کہ یہ قرآن کی حقانیت پہ کتنی بڑی آیت ہے کہ ہی واز ون آف دوز پیپل, بلکہ رادر ہی واز دا ہیڈ آف دیٹ پرٹیکولر, آپ کہہ لیں جو بھی گروپ تھا, اس گروپ کا ہیڈ تھا جو کہ فرعون کی باڈی پہ سرچ کر رہے تھے. فرعون کی باڈی 1876 میں ریٹرائیو ہوتی ہے اور 90 کے سٹارٹ میں فرانس والے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں دے دیں. فرعون کی باڈی پہ ریسرچ کے بعد ان کے 2 کنکلوژنس تھے کہ یار جب یہ بندہ مرا ہے نا تو پانی جو تھا وہ فل پریشر سے اندر گیا. ایسا نہیں تھا کہ پانی بڑے آرام, ایسا نہیں کہ یہ ڈوب کے مرا, پانی فل پریشر سے اس کے لنگس میں گیا. اور جس چیز نے اسے سونے نہیں دیا نا وہ بات یہ تھی کہ ہی ریزڈ اپ ان اے کرسچن فیملی اینڈ بیکیم ایتھیسٹ بیکاز آف ہز سائنٹیفک نالج. سو بعد میں اس کے ذہن میں آیا کہ یار یہ تو بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ فرعون ڈوب کے مرا تھا. تو اس نے بائبل نکلوائی, اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جب واقعہ دیکھا 3 دفعہ تھا, مور اور لیس اس میں تھاؤزنڈز آف پیپل تھے جو کہ ڈوب کے مرے تھے. اس کے دماغ میں کویسچن آیا کہ وائی اونلی دا باڈی آف فرعون, جب 1000 سے زیادہ لوگ ڈوبے ہیں تو اتنے مطلب مور اور لیس 3 to 4 مطلب 35 to 400 4000 سال تک, 3 سے 4000 سال تک کر سکتے مور اور لیس. آپ اس کو اگر دیکھ لیں صرف فرعون کی باڈی کیسے محفوظ رہی,
इस सवाल का कोई जवाब नहीं था अनटिल एंड अनलेस सूरह यूनुस की वर्स नंबर 91 में कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि फ़िरौन की लाश को, इसके जिस्म को मैं इबरत बनाकर दुनिया के सामने दोबारा पेश करूँगा। जब उसको बताया गया कि कुरान में लिखा है, उसने कहा हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, जो मुझे अभी पता लगा कि 1400 साल पहले। फिर वो शख्स, अब उसमें और हमारी अप्रोच का मैं सिर्फ फ़र्क समझा रहा हूँ, वो सारा कुछ छोड़ के सऊदीया गया। सऊदीया जाके उसने अपनी लैंग्वेज में कुरान की ट्रांसलेशंस ली, उन वर्सेस का मुताला किया, एंड ही टुक 3 years अरबी सीखी और बाकी सारे मामलात को देखा, और उसके बाद वो शख्स मुसलमान हुआ। और फिर उसने किताब लिखी इस्लाम, कुरान एंड साइंस। मेरा एक सवाल है डॉक्टर वकास साहब से यहाँ पे। हम देखते जैसे सर ने भी बात की अप्रोच की, हमारी अप्रोच ही शायद डिफरेंट है। हमारे पास एक ही किताब है कुरान पाक, और हमने उसी से नसीहत लेनी है, और हक और बातिल की वाज़िया निशानियाँ उसमें मौजूद हैं, और सब वही किताब फिरके बना लिए। हाँ, वही किताब सभी पढ़ते हैं, तो फिर सबके अरकान, सबकी प्रेडिक्शन, सबकी चीज़ें डिफरेंट क्यों हैं, और इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? सारे कंट्रोवर्शियल सवाल मुझसे आपने किए। अच्छा जी, देखें, जैसे भी मैंने पहले बात की कि अल्लाह ताला ने जो कुरान हमें दिया, और जो अल्लाह ताला फरमाता है ना कुरान पाक में, जो आपने फ़िरके की बात की है उस हवाले से कि कुरान पाक में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। तो कौन सी अल्लाह की रस्सी है? कहाँ है रस्सी? नहीं, वो सरकार द्वारा की ज़ात है। बिल्कुल ऐसे हुजूर के दामन से आप वाबस्ता होंगे तो आप फ़िरके से बच सकते हैं। ठीक है, अगर देखें, अगर आप मॉडर्न लेस आप देखते हैं कि फ़िरक़ों के अंदर अगर ज़्यादातर जो आपको लगता ही ना प्रॉब्लम, तो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से थोड़ा सा दूर होने की वजह से है। अगर हम हुजूर के दामन से वाबस्ता होंगे तो फिर हमें मालूम होगा अहले बैत भी हमारे हैं, सहाबा किराम भी हमारे हैं, ठीक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी हमारी है। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से डॉक्टर ज़ुबैर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं और उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी ज़ुबैर, आपको आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जुबैर है। जी जी। मैं ना लाहौर का यशी हूँ। कहाँ का? मेरे लाहौर। जी 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 जी। सर, मेरा क्वेश्चन है, पहले तो आपको बड़ी मुबारक हो, बड़ा अच्छा आप लोगों का सारा थी, बड़ा अच्छा माशाल्लाह मेहमान आपने अच्छे रखे हैं सर, थैंक यू। तो एक मेरा मसला है, क्योंकि मेरे वालिद साहब और भाई है नहीं है, तो मैं किसी से ये बात शेयर नहीं कर सकता। जी जी मेरी शादी को ना, हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बात करें। जी, मेरी शादी को ना कुछ 10-12 दिन हुए हैं, जो हम हैप्पी लाइफ माशाल्लाह फुल टाइम एंजॉय टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो आज मेरा रोजा था दूसरा, तो मैं वैसे प्यार में वो आप कह लें कि लो पोपो का कोई खास मैंने करना था, तो मुझसे सेक्स हो गया जी। वो मेरी वाइफ भी मुझे देख के चूड़ियां पहनने वाले इशारे कर रही है कि तुमने मेरे साथ लोलो पोपो किया। तो मैं परेशान हूँ कि मेरा रोजा होगा ना। ठीक है जी, आपका सवाल शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि कोई लाहौरी एक्सेंट था, खुल के बात समझ नहीं आ पा रही थी, लेकिन वो शायद बता रहे हैं कि शादी को कम दिन हुए और शायद कोई इज़्दवाजी ताल्लुक़ बना चुके हैं रोज़े की हालत में। देखिए भाई, जो रोज़े का असल माना है ना, सौम का लफ्ज़ का माना ही रुक जाना है। जी जी। तो वो हमारी खाने पीने की डिज़ायर हो या सेक्सुअल डिज़ायर हो, उससे हमें रुकना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के अंदर हमें एक वाक़या मिलता है। एक सहाबी हैं और वो उनसे ही इसी तरह का ही मामला हुआ, तो वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ़ लाते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझसे ये मामला हो गया। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको, अब इसमें एक ख़ास बात है कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर जैसे फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने आपको, हमारा ये भी बेहतरीन बात है कि यहूद व नसारा का जो 24 घंटे का रोज़ा था, तो उसके अंदर उनके लिए 24 घंटे की पाबंदी थी। ठीक है, हमारे लिए पाबंदी नहीं है कि हम रोज़े की हालत में हैं, रात को अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी की है, तो हम ये सारे मामला जो है वो रात के लिए खा पी सकते हैं या अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी कर सकते हैं। तो इसमें ज़रा सोचना चाहिए। तो जब अल्लाह ताला ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है और रात की हमें छूट दी है, तो लिहाजा अगर कोई रोज़ा तोड़ लेता है तो उसके अंदर उसके ऊपर कफ़ारा भी आएगा और उसकी कज़ा लाजिम भी आएगी। अच्छा, इनका अब इस हालत में इस हालत में रोज़ा टूटा, कफ़ारा देना पड़ेगा। कफ़ारा क्या है जी? कफ़ारा ये है कि ये 60 रोज़े रखेंगे मुसलसल, एक के बाद दीगरे। अगर इनसे एक रोज़ा भी छूट गया दरमियान में से, तो दोबारा से इनको 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो है वो होता है कि 60 मसाकिन को खाना खिलाना है। वो उस सूरत में है कि अगर इंसान नौजवान ना हो, बूढ़ा हो, मरीज़ हो, तो वो रोज़े ना रख सकता हो, तब वो जो है वो उस ऑप्शन की तरफ जाएगा कि 60 मसाकिन को खाना खिलाएगा। इस जो सूरत हाल जो इन्होंने बताई है उसके अंदर ये 60 रोज़े रखेंगे।
اور وہ لگاتار رکھنے پڑیں گے؟ جی لگاتار رکھنے پڑیں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح آ کے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم 60 روزے رکھو. کہا یا رسول اللہ پہلے بڑا ضعف ہے، کمزوری ہے تو میں نہیں رکھ سکتا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ٹھیک ہے 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ. ان کے پاس اس کی بھی رقم نہیں تھی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک وہ کھجوروں کا آپ کے پاس ایک جو ہے وہ بنڈل پیش کیا جاتا ہے، ایک ٹوکرا آتا ہے تحفے کے طور پہ، حضور ان کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جا کے یہ مدینے کے مساکین میں بانٹ دو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے بڑا کوئی مسکین نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا اپنے اہل و عیال کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا. لیکن یہ خاص یہ صرف حضور نے یہ مطلب نہ لیں کہ میں کچھ کھجوریں اگر صدقہ نہیں جی سر بالکل نہیں کر سکتے. وہ اس صورتحال میں اسلام کا اختصاصی جی وہ اتھارٹی یہ میں بتاتا ہوں، یہ آقا علیہ السلام نے صرف اس صحابی کے لیے چھوٹ دی ہے. جس طرح ایک اس طرح کی میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. ایک صحابی تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کی قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر لی. اچھا ٹھیک ہے، اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اور اگر آپ قربانی کے لیے جانور خرید لیتے ہیں کہ میں نے قربانی کرنی ہے اور اس وقت اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا وہ اس کا ذبح ٹھیک نہیں ہوتا یا ویسے بھی یا وہ مر جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو قرض لینا بھی پڑے، آپ وہ قربانی کریں گے دوبارہ، کیونکہ حضور نے اللہ نے تو آپ کو واجب نہیں کیا، آپ نے اپنے اوپر خود اس کو کمپلسری کیا، لہٰذا آپ کو کرنی پڑے گی. تو یہی معاملہ ہوا کہ وہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضور نے بھی قربانی نہیں کی، تو صحابی نے قربانی کر دی. وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے قربانی کر دی ہے، تو کیا آیا اب میری قربانی ہو گئی؟ حضور نے فرمایا تمہاری قربانی نہیں ہوئی، تم نے میرے سے پہلے کر لی ہے، تو اب کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، ہاں میرے پاس ایک 6 ماہ کا مینڈا ہے، 6 ماہ کا جانور ہے تو اس کو میں ذبح کر سکتا ہوں. اب حضور نے خاص طور پہ فرمایا کہ بس میں تمہارے لیے اجازت دے رہا ہوں کہ تم یہ ذبح کر لو. عمومی حکم یہی ہے کہ جو قربانی کی شرائط ہیں وہ سال کا، تو لہٰذا اس میں بھی یہ چیز ہے. اونٹنی کا گوشت بھی نبی علیہ السلام نے اپنی اتھارٹی کو یوز جی آپ بتائیں. نہیں وہ یہ میں بات کروں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لیجسلیٹو اتھارٹی ہے. جیسے سر بھی پہلے بات کہہ رہے تھے نا کہ جو آپ بھی بات کہہ رہے تھے علامہ صاحب بھی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسوسیشن از دا اونلی کی ٹو کمپریہینڈ دا قرآن اینڈ دا رول آف اسلام. مطلب میں وہاں پہ ایک ریفرنس کوٹ کرنا چاہوں گا حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں تھے اور آپ کا ایک یہودی سے لین دین ہوا. مور اور لیس نبی علیہ السلام نے 8 درہم میں ایک گھوڑا پسند کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم یہیں رکو، میں گھر سے پیسے لے کے آتا ہوں. جتنی دیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے تک اس کو کسی نے 10 درہم آفر کیے، اس نے اس کو بیچ دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے فرمایا کہ میری تم سے ڈیل ہوئی تھی. اس نے کہا میری تو آپ سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے گھوڑا نہیں دینا نہ دو، یہ مت کہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اپنے لیے گواہ پیش کریں. تو اس نے اعلان کیا، اس نے کہا بازار میں کوئی ہے جو گواہی دے سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچ ہے. تو وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ خزیمہ تم موجود نہیں تھے، تم نے کیسے گواہی دی؟ جو حضرت خزیمہ کا آنسر ہے اس میں سارے دین کی بنیاد ہے. خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے پہ تو ہم نے بغیر دیکھے خدا کو ایک مان لیا. تو یہ تو بات ہی کوئی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. کہ یہ سمجھنے کی بات یہ کہ ہمیں سارا کا سارا دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے، ان کی گواہی جو ہے، ان کی گواہی کے اور ان کی گواہی کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بات کی وجہ خزیمہ تمہاری اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے. اب یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو کمپائل کر رہے تھے تو سورۃ توبہ کی کچھ ورسز ہیں جن کے گواہ صرف یہ تھے. پھر حضرت عمر نے کہا کہ خزیمہ کے لیے تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے. سو یہ نبی علیہ السلام، یہ خزیمہ بن ثابت کے لیے بھی، زید بن ثابت حضرت عمر نے کہا کہ یہ بھی نبی علیہ السلام کا اختصاصی، مطلب آپ کہہ لیں کہ ان کی جو ریسٹرکشن تھی، لیجسلیٹو اتھارٹی تھی کہ نبی علیہ السلام جب چاہیں اللہ کی توفیق سے جو قانون نافذ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. اسٹے ود اس. بہت 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 بہترین، بالکل اس طرح سے ہی ہے. حمزہ ڈسکشن کو میرا خیال ہے آگے بڑھایا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. مجھے آج ہی اس حوالے سے پتہ لگا کہ واقعہ معراج سے پہلے کیا 2 نمازیں تھیں جو مسلمان پڑھ رہے تھے، اور وہ کس اوقات میں پڑھتے تھے؟ وہ ایک اپنا فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز. ٹھیک ہے. اور یہ واقعہ معراج کے بعد 5 وہ جو دیکھیے نا، اب یہ یاد رکھیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جو دین ہے وہ دین اسلام وہی ہے.
ٹھیک ہے. نبی کے بعد جب بھی کوئی رسول آتے تھے تو وہ اپنی شریعت لے کے آتے تھے. ٹھیک ہے. بہت سارے اس زمانے کے اعتبار سے کچھ چیزیں اس کے اندر ایڈ ہو جاتی تھی, کچھ چیزیں اس میں سے منہا ہو جاتی تھیں, یا اس کی کچھ ڈائمنشنز, کچھ عبادات کی کچھ طریقہ کار کو بدل دیا جاتا تھا. لیکن جو ہے وہ عبادت جو ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو یہ تو سب کا یعنی بنیادی عنصر ہے نا تمام کی تعلیمات کا. آدم علیہ السلام سے لے کے آقا علیہ السلام کی توحید ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے, تو اللہ کی عبادت کرنی. اس کے مختلف طریقہ کار تھے. تو دین ابراہیم میں آپ یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک حضرت اسحاق علیہ السلام, ایک حضرت اسماعیل. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو آگے چیزیں وہ آنورڈ جو پورے عرب کے اندر, خطہ عرب کے اندر, جزیرہ نما عرب کے اندر آئی, وہ سارے کی ساری دین ابراہیم کی ہی چیزیں. اور ادھر سے جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو تقریباً 80,000 کے قریب بنی اسرائیل کے اندر انبیاء آئے ہیں, تو اس کے اندر مختلف شریعتیں, مختلف جو ہے اصول و ضوابط بدلتے رہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو چیزیں تھیں وہ رائج وہ یہیں پہ تھیں. اس سے پہلے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے حج بھی ہوتا تھا, جس کی خود سورہ انفال کے اندر اللہ نے بیان بھی فرمایا کہ یہ جو تالیاں مارنا اور سیٹیاں بجانا اور یہ جو سب کچھ تم نے حج کے ساتھ, اور پھر معاذ اللہ برہنہ یعنی ننگے جسم ہو کر جو ہے وہ طواف کیا, اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا. تو کہیں نہ کہیں چیزیں موجود تھیں, جیسے حج موجود تھا یا نماز موجود تھی, لیکن اس کی شکلیں ذرا مختلف تھیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے اندر خرافات تھیں یا بدعات تھیں ان کو ختم کر کے جو اصل اس کی حالت تھی اس کے اندر اس کو آقا علیہ السلام نے دوبارہ نافذ فرمایا. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ افطاری کا وقت بھی قریب آتا جا رہا ہے, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں اسٹے ود اس. رمضان نشریات میں دوبارہ سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. امید کرتی ہوں ہمارے جتنے مہمانان گرامی ہیں ان سب کو, علی حمزہ کو روزہ بالکل فیل نہیں ہو رہا ہوگا کیونکہ صرف چند ہی منٹ رہ گئے ہیں. اور میں یہاں پہ نا ایک اور چیز مینشن کرنا چاہوں گی علی حمزہ. میرا سوال ان سے یہ تھا کہ جیسے کہا جاتا ہے کیٹیگوریکلی کہ جو ہم افطار کے لیے بلواتے ہیں, انویٹیشن دیتے ہیں, تو وہ بلوانا چاہیے, وہ باعث ثواب بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ ڈسکشن کر لینی چاہیے کہ آپ کب بلوا رہے ہیں. آپ کب بلوا رہے ہیں؟ آپ کب بلوا رہے ہیں؟ آپ کب بلوا رہے ہیں؟ میں آپ کو بھی افطاری کرواتا ہوں, پلیز ٹیم افطاری ارینج کیجیے. بالکل, اور ہمارے پاس یہ آ بھی گئے ہیں ڈبے. بالکل ایسے ہی ہے. لاہور بروسٹ جو ہماری افطاری ہر دن بھجواتا ہے اور ہم افطاری جو کرتے ہیں لاہور بروسٹ کا بہت شکریہ. اچھا آپ سب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو نوجوان نسل ہے یہ روزے رکھ کے بھی جو کام کر رہی ہے, مطلب کہ موبائل اسکرال اور فلمیں, ڈرامے, یہ اور الگوریزم جس طرح کے ہیں, کوئی بھی چیز سامنے آ جاتی ہے, اس کا کیا حل کیا جائے؟ اگین سر وہی بات ہے, اس میں اب جتنی دفعہ بھی ہم ڈسکس کریں گے سنگل پوائنٹ کی طرف ریٹرن کریں گے, روٹ سے اس کو ٹھیک کیا جائے, روٹ سے ٹھیک کیا جائے گا. انفارچونیٹلی دیکھیں بیس ہی ہماری جب انفارچونیٹلی غلط ہو گیا. انفارچونیٹلی میں کیوں ورڈ یوز کر رہا ہوں, کیونکہ جب ہم کسی کو بھیجتے ہیں نا کہ اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیں یا کسی کے بچے کو قرآن پڑھا دیں, تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اس سے ایک ڈسٹینس قائم کر لیا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ادر دین دیٹ وی آر ٹیچنگ دیم پرسنلی. مطلب پیرنٹس کتنا سفر کرتے ہیں اپنے بچوں کو بیسک چیزیں انکلکیٹ کرنے کے لیے. مطلب اللہ معاف کرے رولا پڑ جاتا ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے بات کی نا کہ انگریزی نہیں آتی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور ہم اپنے بچوں سے جان بوجھ کے 2 سال کی عمر میں ان سائیکولوجیکل فیکٹس کو جانتے ہوئے کہ جتنا وہ اچھے لسنر ہوں گے اتنے وہ اچھے اسپیکر ہوں گے, جان بوجھ کے انگریزی بولتے ہیں. وائی ناٹ دس؟ اور پھر جب ہم اپنے بچوں کو بہت چھوٹی ایج میں قرآن پاک کے ناظرے کی طرف لگا دیتے ہیں, اینڈ تک ہم ان کو کبھی بھی یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا اس سے ایسنس کیا لینی ہے, اس کا مقصد ہدایت ہے. تو اس کا الٹیمیٹلی رزلٹ کیا آتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کیٹیگوریکلی مینشن ان دا قرآن, لیکن مسلمانوں کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بارہا فرمایا کہ آپ نے ملاوٹ نہیں کرنی, لیکن ہم نے ایک ڈسٹنکشن قائم کر لی ہے. انفارچونیٹلی جس طرح وہ علامہ صاحب نے بار بار کہا نا, گورے کی تسلط میں رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر بھی ایک ڈسکریمنیشن ہے جو کرسچینٹی میں ہے. انفارچونیٹلی وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریلیجن از سم تھنگ ایلس اینڈ مائی پرائیویٹ لائف از سم تھنگ ایلس. میں اپنی پرسنل لائف میں جو مرضی کروں, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن. ریلیجن کا نام ہے روزے, پلرز آف اسلام, نماز 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے, روزہ رکھ لیا ہے, حج کر لیں گے, رمضان کے روزے رکھ لیں گے. اب آپ دیکھیں اسی بات کو جو ابھی آپ نے سوال کیا تھا نماز کا, اگر آپ صرف اسی ایک ڈائمینشن کو لے لیں سر, تو 80% ہم میں سے انفارچونیٹلی مسلمان جو ہیں وہ عادی ہیں نماز کا ترجمہ نہ پڑھنے کے. تو ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی اللہ, سبحان ربی اللہ, سبحان ربی اللہ, اس اسپیڈ کے ساتھ. ایون میں نبی علیہ السلام کی وہ حدیث
جب پڑھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ نمازی ایسے ہیں جن کی نماز ان پر لعنت کرتی ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو نماز میں روسٹر کی طرح چونچ مارتے ہیں. تو اب آپ حمزہ بھائی اس بات کو سمجھیں گے کہ جب ہم جمعہ پڑھ کے نکلتے ہیں اگر ہم اس طرف دیکھیں تو یہی سین ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. ہم ایک سیکنڈ کا گیپ نہیں لیتے اور ہمیں بیسک ترجمہ نہیں پتا کہ پاک ہے میرا رب بزرگی والا. اب اگر ہم یہ ترجمہ ذہن میں رکھیں اور ہم اردو میں اگر پڑھنا چاہیں تو کیا ہم ایسا ہی کریں گے؟ خود ہی وہ ادب آ جاتا ہے, خود ہی سر جھکنا شروع ہو جاتا ہے, خود ہی سر جھکنا شروع ہوگا. سمیع اللہ لمن حمیدہ, سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. اور معراج کی جو آپ نے بات کی تھی, ٹائم شارٹ ہے لیکن میں ایک بات بچوں کو بھی یہ ضرور سمجھاتا ہوں اپنی کلاس کے کہ دیکھیں نماز ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے عرش پہ بلا کر دیا بہت سارے تحفوں میں سے. اور ہم میں سے میرا نہیں خیال کوئی شخص ہوگا, جیسے آپ کو بھی پتہ ہوگا اس واقعے کا, کہ جب نبی علیہ السلام پر 5 نمازیں فرض کی گئیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ سے ریکویسٹ کر کے کم کرا لیں, ان سے نہیں پڑھی جائیں گی. دا پوائنٹ از سر کہ آپ مجھے بلائیں, آپ مجھے افطاری کروائیں, آپ مجھے سارا کچھ دیں, اور جب آپ مجھے کوئی چیز ایز اے گفٹ دیں تو میں کہوں نہیں یہ کم کر دیں, تو دیکھا جائے پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ آپ کی ڈسگریس ہے. بالکل ایسے ہی. نبی علیہ السلام پیدل چل کر گئے میرے اور آپ کے لیے, بالکل ایسے ہی. ناٹ ہمارے لیے, میرے لیے. مطلب میں نے تو ایسے ہی دیکھنا نا, میرے لیے چل کر گئے اور اللہ کے پاس جا کے کہا یا اللہ پلیز کم کر دیں. ناٹ جسٹ امیجن 9 ٹائمز یا اللہ پلیز کم کر دیں, اوکے, یا اللہ پلیز کم کر دیں, اوکے. اور یہ بھی نبی علیہ السلام کی جگہ کوئی اور نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا پروٹوکول یہ نہ ہوتا. بالکل ایسے ہی. کیونکہ معراج کا تحفہ اللہ نے جس طرح سے نبی علیہ السلام کو عطا کیا کسی کو بھی نہیں. 9 ٹائمز کہنے کے بعد جب نبی علیہ السلام نے 45 کم کروا لیں, 5 رہ گئیں, تو آل آف اس آر اویئر کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کیا کہا تھا. اب جس نے صحیح بخاری نہیں بھی پڑھی نا اس کو بھی اس حدیث کا ترجمہ پتہ ہے. تو سر ہم کبھی بھی نا ایک ریلیجیس سیکٹ کو یا کسی کو بھی وہ نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم سب کو سارا دین پتہ ہے. نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے. تو میں بالکل آخری بات کروں گا, وین وی لیو نماز, جب ہم نماز چھوڑتے ہیں نا سر, وی بٹرے دا ٹرسٹ آف پروفٹ پیس بی اپون ہم. تو ہمیں اپنی لائف میں ایٹ لیسٹ یہ نہیں کرنا چاہیے. اور کوئی انڈیویجول لائف اور کوئی پرائیویٹ مطلب کمیونل لائف کا ڈفرینس نہیں ہے. اسلام تو ہر وقت یہ کہتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ تعالیٰ کا تو کیٹیگوریکل فرمان ہے. اور انفارچونیٹلی جس طرح انہوں نے سنڈے کو مقدس بنا لیا, ہم نے فرائیڈے کو بنا لیا, ہم نے رمضان کو بنا لیا. اب دیکھیں ہم عید کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں, فجر کی نماز چھوڑ کے. جس علی بھائی اگر یہ اعلان ہو جائے عیدگاہ پہ, اعلان ہو جائے کہ جس نے آج فجر نہیں پڑھی وہ چلے جائے, وہ نکل جائیں, تو عیدگاہ خالی ہو جائے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہ ایسنس کی کبھی فکر ہی نہیں تھی نا, وہ صرف ریچول چل رہا تھا. اب ہم اگر انوائٹ بھی کر رہے ہیں کسی کو, جو بالکل کرنا چاہیے, بٹ وی شوڈ ریممبر دا ایسنس. اس کی ایسنس یہی ہونی چاہیے. مطلب مجھے یاد ہے سر ہمارے بچپن میں ہم نے بڑے اچھے سے انجوائے کیا ہوا ہے. مطلب میری لائف کا چینجنگ مومنٹ جو تھا نا وہ پی ٹی وی کی ٹرانسمیشن تھی. کیا بات ہے, ٹرسٹ کیا بات ہے. میں نے سورہ رحمان, میں مطلب یہ ٹی وی کے سامنے بول رہا ہوں کہ سورہ میں نے 5th کے بعد حفظ کرنا تھا. قاری صاحب نے کہا کہ یہ نہیں کر سکتے ہیں. آئی واز سو ہیپی کہ قاری صاحب میری سائڈ پہ. لٹرلی 7th کے بعد میں نے, مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا اور وہی جو ماحول کی ہم بات کر رہے تھے, مجھے پتہ بھی نہیں تھا فابی آلائے ربکما تکذبان سورہ رحمان میں آتا ہے یہ کیا ہے. قاری باسط صاحب کون ہے, میری بلا بھی نہیں تھی جانتی لٹرلی. اسکول میں ہم انگلش میڈیم میں پڑھے, ہمیں کوئی پتہ نہیں. میں نے اپنی والدہ کو پوچھا, اس کی ایسنس سے میں آج کے دن تک نکل نہیں پایا. کہ میں نے اپنی والدہ کو پوچھا, میں نے کہا امی یہ کدھر ہے, مطلب سارے قرآن پڑھتے تھے, امی نے مجھے کھول دیا. میں نے سورہ رحمان یاد کر لی اور میں نے پھر اپنے پیرنٹس کو ریکویسٹ کی, اور نائس آف دیم کہ انہوں نے مجھے اجازت دی کہ 7th کے بعد میں حفظ کروں گا. لیکن دا پوائنٹ از کہ وہی رمضان ٹرانسمیشن, اس وہ جو آپ کو بھی یاد ہوگا, وہ آواز کانوں میں گونجنا شروع ہو گئی سیکنڈ کیا نا آپ نے, جس طرح کہ وہ سیدھا بردہ شریف جو لگتا تھا, وہ جو سورہ رحمان لگتی تھی رمضان روزہ کھولنے سے پہلے, وہ جو اذان کا ویٹ ہوتا تھا, دس واز سم تھنگ ایلس. سو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں کو کرٹیسائز کرنے سے بہتر ہے کہ بینگ بڑے ہم ان کو وہی ماحول پرووائڈ کریں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا. ایسے ہی نا کل علی حمزہ بھی بات کر رہے تھے کہ ان کو حفظ کا بہت شوق رہا ہے, لیکن اس کو پراپرلی نا وہ ایسنس اس طرح سے وہی نا شوق رہا, تو ان کو وہ شوق نہیں بتایا گیا. میں قرآن بھی ہوں. اچھا کل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کسی بھی بچے کو حفظ کرانے سے پہلے اس کی امپورٹنس بتائی جائے. ہم نارملی کرتے یہ ہیں کہ گھر میں جو بچہ یا تو بہت لائق ہے یا بہت نالائق ہے, اس کو کہتے ہیں قاری صاحب کے والے کہتے ہیں کہ اس کو حفظ کروا دیا جائے. اور نارملی میں ایسے ایسے بچوں سے ملا ہوں جو 6 یا 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہے. اب ایک بچہ جس کو 6-7 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں, اس کو اگر آپ نے قرآن مجید یاد کروا دیا
تو اس کو پہلے یہ بتانا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ کیوں یاد کر رہے ہیں, اس کی امپورٹنس کیا ہے. بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے, آپ کی جنت دوزخ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو 6 سال کا بچہ یا 7 سال کا بچہ جس پہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی, اگر آپ نے اس کو اتنی بڑی ذمہ داری دے دی تو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے اس کو یہ آگاہی دینا بڑا ضروری تھا کہ یہ اس کو کیا یاد کروایا جا رہا ہے. چلیں نشریات میں ایک بار پھر سے واپس آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نشریات میں 2 بائکس بھی موجود ہیں, اور جو ہم عید کے تحفے کے طور پر انشاءاللہ تعالی عید پر آب احباب تک پہنچائیں گے. یہ بائکس جو ہیں, ایک بائک رحیم اسٹور نے بھجوائی ہے اور دوسری بائک جو ہے فرائیڈ چکس نے بھجوائی ہے, اور اس کے علاوہ لاہور بروچ جو ہیں وہ ان کی جانب سے افطاری بھی بھجوائی گئی ہے. ابھی افطاری میں میرا خیال ہے چند منٹ ہیں, ڈاکٹر وقاص صاحب سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو عادت ہے, وہ بار بار یہ بتاتے ہیں مجھے روزہ بہت زیادہ لگ رہا ہے, مجھے بہت زیادہ روزہ لگ رہا ہے, آج تو روزے نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا. اس حوالے سے تھوڑا بتائیں. کئی بار مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا نہیں بتانا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کی روزے کی کیفیت کس طرح سے گزر رہی ہے. وہ جو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے نا, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کی آخری رات کو, اور رمضان المبارک کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا تھا, اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا جو ہے وہ بیان فرمایا. اس میں یہ بھی بات کہی ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. تو جو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اچھا, ان اللہ مع الشاکرین کہیں نہیں آیا, اللہ تعالیٰ شاکروں کے ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شاکروں کے حوالے سے فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا, لیکن اگر تم صبر کرو گے تو اللہ فرماتا ہے پھر میں خود مل جاؤں گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ, اگر آپ کو اللہ چاہیے تو پھر روزہ لگ رہا ہے اور نہیں لگ رہا ہے, اس طرح کی جو ہے نا کنورسیشن ہمیں نہیں کرنی چاہیے, بلکہ صبر سے کے ساتھ. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا ہے, اور آپ یہ بات اللہ تعالیٰ سے تو کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے روزہ بڑا لگ رہا ہے, میری مدد فرما دیں یا میرے کو آسانی فرما دیں, لیکن یہ لوگوں سے بات کرنا, یہ شکوے کی زمرے میں آتا ہے. تو ہمیں ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ بار بار اس بات کا ذکر کرنا کہ ہمیں روزہ بہت لگ رہا ہے, یہ معیوب سا لگتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ لگائیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آل محمد کے گھروں میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا. تو وہ تو عمومی روایت تھی. تو آپ روزے کی تو پھر ہم تو صرف روزے کے اندر ہی اتنا فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ اہل عرب کے لیے روزہ کیسی عبادت تھی, کیونکہ جیسے کہ مجھے پتا کہ ایک عرب جو ہے وہ گرم علاقہ ہے. جی جی, یہاں پہ میرا خیال ہے کہ بریک کا وقت ہوا ہے, میرا خیال افطاری کا وقت قریب ہے, بریک کا کہا جا رہا ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, اسٹے ود اس.